اور ماہ ذوالحج کا جو پہلا اشرا ہے وہ زیادہ عظمت اور فضیلت اور رحمت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ہم یہ بھی شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر ماہ ذوالحج ہمیں عطا فرمایا۔ تو ماہ ذوالحج کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، فضیلتیں، اس کی شان، اس کی رفعت اور اس کی بلندی بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں براہ راست 30ویں پارے کی سورہ فجر اور سورہ فجر کی ابتدائی جو 4 آیات ہیں، ان ابتدائی 4 آیات میں اللہ رب العزت نے جن ایام کا، جن دنوں کا ذکر کیا ہے، اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ماہ ذوالحج کا جو پہلا اشرا اور اس کے جو پہلے دن ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ ماہ ذوالحج کی جو فضیلت ہے، ماہ ذوالحج کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، جو عظمت ہے، اس کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو شان ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ رکن حج اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ ایک فضیلت اس کی وجہ اور سبب یہ ہے، فرمایا بنی الاسلام خمس، فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جنہیں ہم ارکان کہتے ہیں، ارکان اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو اللہ رب العزت نے ارکان اسلام میں جو رکن حج رکھا ہے، اس رکن حج کی وجہ سے اس ماہ ذوالحج مبارک کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک وجہ جو اس کا سبب یہ ہے، عرفہ کا جو دن ہے، 9 تاریخ کی جب ہم نماز فجر ادا کرتے ہیں تو نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک ہر فرض نماز باجماعت کے بعد تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے، وہ آگے ہم بیان کریں گے۔ تو بہرحال ماہ ذوالحج کے فضائل اور اس کی برکات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مبارک مہینے کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس ماہ ذوالحج کو بہت زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو حاضرین محتشم، اب چھٹی اور بڑی خوبصورت بات اور بڑی اہم ترین بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ماہ ذوالحج کی فضیلت میں ایک بڑی اہم ترین ایک خاص وجہ وہ یہ ہے، اس ماہ ذوالحج کی فضیلت کی وجہ سے ابھی میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جو 12 مہینے رکھے ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کو عطا فرمائی ہے۔ ماہ رمضان کی جو خاصیات ہیں، آپ ذرا توجہ کیجیے گا، ماہ رمضان کی خاصیات میں ایک خاصیت یہ بھی ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو مقام اور جو درجہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھاتا ہے۔ کتنے گنا بڑھاتا ہے؟ 70 گنا۔ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، جس نے ایک نیکی کی ہے اس کو 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا، جس نے ایک فرض ادا کیا ہے اس کو 70 فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے، نفل کا درجہ بڑھا کر فرض کے برابر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر رمضان المبارک کو فضیلت دی ہے اور اس میں نیکیوں کا درجہ اللہ نے 70 گنا بڑھایا ہے، اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ماہ رمضان ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 70 درجے ہوتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بھی تو عظمت والا ہے، یہ بھی تو شان والا ہے، اس کا بھی تو مقام بڑا بلند ہے، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا کیا اہتمام فرمایا ہے؟ تو تمام کتب سیاستہ کی متفق علیہ حدیث پاک، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اور آپ کی حدیث کی روشنی میں عرض کرتا چلوں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ ذوالحج میں ایک دن کی نیکی ایسے ہے کہ جیسے ایک سال کی نیکی کسی نے کی۔ ایک دن کی نیکی اس طرح ہے کہ جیسے ایک سال کی نیکی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے یکم ذوالحج کو ایک روزہ رکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک دن کا روزہ اس طرح ہے کہ جیسے اس نے 12 مہینے تک پورا سال روزہ رکھا۔ پھر دوسرے دن کا روزہ رکھا تو پھر دوسرے سال کا، تیسرا دن تیسرے سال کا، یوں کرتے کرتے یکم سے لے کر یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحج تک جس نے 9 دن کے روزے رکھے، تو پس معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ ہے اور آپ کا فرمان یہ ہے کہ 9 دن کے روزے 9 سالوں کے روزوں کے برابر جاتے ہیں۔